बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार ज़ोएब एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आप दूसरे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज के दिन की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे दौर का। बेसिकली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका था और उस सिलसिले में जंग बंदी भी हुई। पहले जो मुज़ाकरात थे वो कतर में हुए और अब आज के दिन जो कि 25 अक्टूबर 2025 को आज कुछ मुज़ाकरात हुए हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन। और अफ़गान नायब वज़ीर ख़ारजा बेसिकली इस मुज़ाकरात करने के लिए इस्तांबुल में मौजूद थे और साथ में पाकिस्तान के 2 मेंबरान का वफ़द था। उस सिलसिले में ये ज़रूर बताया जाता है कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो वफ़द था उसमें कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने भी हिस्सा लिया। और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के होने का मतलब ये है कि ये एक इंतहाई संजीदा नौइयत की गुफ्तगू है और यकीनन इस सिलसिले में हमारी तरफ से जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की तरफ से जो मौक़िफ़ है वो बड़ा सीधा है, नहायत ही सादा है कि जो इन्फिल्ट्रेशन, जो दरानंदाज़ी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से मौजूद है, उस सिलसिले में ये कहा जाता है कि बेसिकली तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की ईमा पे ही और उनकी आशीर्वाद पे, उन्हीं के कहने पे बेसिकली पाकिस्तान में वो धमाके कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा अफ़गानिस्तान को ये ख़बरदार किया है कि काइंडली अपनी ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो सरगर्मियाँ हैं इसको महदूद किया जाए। वो ईज़िली वहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स और इस तरह के सिलसिले वहाँ बने हुए हैं। वो बेसिकली आते हैं, पाकिस्तान में हमला करते हैं और वापस अफ़गानिस्तान में पनाह ले लेते हैं। इस सिलसिले में बेसिकली पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत जारी है। उम्मीद है कि ये बातचीत इंशाल्लाह एक मुस्बत पैराए में, एक पॉजिटिव वे में सामने आएगी। के साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि ना सिर्फ हुकूमती सतह पे अफ़गानिस्तान के जो नुमाइंदान हैं उनके साथ बातचीत हो रही है, बल्कि पीटीआई इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है। आज से 2 या 3 दिन पहले अली अमीन गंडापुर ने और उनके साथ बैरिस्टर सैफ भी मौजूद थे। इन लोगों ने मुलाकात की। जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके साथ इनकी मुलाकात हुई है। थी असद कैसर की दावत पे, और उस दावत में बेसिकली महमूद खान अचकज़ई भी मौजूद थे। उनकी दावत पे सफ़ीर अफ़गानिस्तान सरदार अहमद शरदत ये बेसिकली मिलने आए हैं। आज असद कैसर के घर पे इनकी एक दावत है और ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ना सिर्फ हुकूमती सतह पे बल्कि पीटीआई के लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत से मिलना चाहते हैं। पैगाम जो इमरान खान का था वो सफ़ीर अफ़गानिस्तान तक पहुंचाया और इस सिलसिले में उनको ये भी यकीन दहानी करवाई कि बहुत जल्द इंशाल्लाह पीटीआई के चंद लोग जो कि केपीके की हुकूमत में भी मौजूद हैं, उनके साथ महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में एक आला सतही वफ़द बेसिकली अफ़गानिस्तान का दौरा करने वाला है। और ये सरकारी दौरा कहा जाता है इसको। तो इस सिलसिले में काफ़ी सारी चीज़ें जो क्लियर हो रही हैं कि अगर सरकारी दौरा है तो आप ये समझ सकते हैं कि यकीनन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट इसमें है और अंदर ही अंदर कुछ अच्छा और कुछ बाहसल जो सहर हासिल चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। और यकीनन ये ज़रूरत भी है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जितने जल्दी मामलात अच्छे हो जाएं, जितने जल्दी ये फसादात और ख़ास करके तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से जो सिलसिला है वो हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इस सिलसिले में इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँ कि एक ज़ल्मी खलीलज़ाद ये बेसिकली एक बंदा है और बेसिकली इसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है, लेकिन ये चूँकि अमेरिकन सारी लॉबी के साथ ये मौजूद है और इसकी तालीम और सारा सिलसिला भी चूँकि अमेरिका में ही हुआ और अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये एक पुल का किरदार अदा कर रहा है ये इंसान। और इस इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बेसिकली अमेरिकन जो लॉबी है और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है ये उनका नुमाइंदा है अफ़गानिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो ने एक ट्वीट ये किया, इसका कहना ये था कि जब अफ़गानिस्तान में अमेरिकन फ़ौजें मौजूद थी, पाकिस्तान की तरफ से ये मौक़िफ़ था कि अफ़गानिस्तान में बेसिकली अफ़गानिस्तान का फ़ौजी हल मौजूद नहीं है, आप लोगों को भी इनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। लेकिन ख़ास बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मज़बूल करवाना चाहूँगा कि उसने एक तंज़िया अंदाज़ में ये कहा है कि आप जब हमें मशवरा ये देते थे कि फ़ौजी हल नहीं है अफ़गानिस्तान का, तो आपको भी यकीनन फ़ौजी हल की तरफ नहीं जाना चाहिए। DGISPR की तरफ से एक जगह पे एक फंक्शन में शिरकत की गई है। DGISPR बेसिकली मर्दान में मौजूद थे और मर्दान में उन्होंने ये एक
جو کہ وہاں مختلف قسم کے اسٹوڈنٹس موجود تھے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، مردان کی مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس موجود تھے، مختلف مدرسات کے طالب علم موجود تھے، مختلف مدرسات کے حفاظ کرام اور علماء موجود تھے. تو یہ امپورٹنٹ ایک نشست تھی جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دہشت گردی کو کسی بھی حوالے سے ہمیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دہشت گردوں کی جو کاروائیاں ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں، دن بدن ان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ اپنی یوتھ کو، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر تو یوتھ ہی موجود ہے، تو آپ اپنی یوتھ کو ٹرسٹ میں لیں، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، انہیں بیسکلی اپنے پلان سے بتائیں اور ان کے جو سوالات ہیں یا ان کے ذہن میں جو چلنے والی مختلف رائے ہے یا جو ان کے ذہن میں جو فکر ہے، جو سوچ ہے، وہ اس کو کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے، اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. تو آرمی کی طرف سے یہ لیٹلی دیکھا گیا ہے کہ وہ پبلک سیکٹر میں مختلف لوگوں کے ساتھ، اسپیشلی یہ یوتھ کے ساتھ جو ان کی ایک انٹرفیئرنس ہے اور جو کمیونیکیشن ہے، دیٹ از ویری گڈ. اور انشاءاللہ اس کو کیری آن بھی کیا جائے. یوتھ کے ساتھ اگر ایک بیٹھ کے بات کریں اور ان کی بھی رائے امپورٹنٹ سمجھیں تو یقیناً یہ ایک بہت اچھی بات ہے. بلکہ میں تو ایک مشورہ، اگر امپورٹنٹ آدمی کوئی اگر فوج کا یہ سن رہا ہے تو میرا یہ مشورہ یہ ہے کہ آرمی کا ایک ونگ ہونا چاہیے جو یوتھ ونگ ہو، اور بیسکلی اس کا کام یہ ہو کہ وہ یوتھ کے جتنے بھی مسائل ہیں اور جو ان کی فکر ہے اور ان کی جو سوچ ہے ان کے ساتھ ٹیکل کریں، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں اور ان کو پروموٹ کیا جائے، یوتھ کو پروموٹ کیا جائے. کیونکہ آرمی تو بیسکلی کافی سارے شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، تو یقیناً یوتھ کے ساتھ بھی ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور اس سلسلے میں دیگر بات چیت بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ انڈیا ایک دفعہ پھر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اور اس نے ایک بیسکلی ایک آرمی کی اور ایئر فورس کی اور نیوی کی تینوں افواج کا ایک مشق اس نے سٹارٹ کی ہے. رحیم یار خان اور ملتان کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے انڈیا کا، بیسکلی یہ بہت زیادہ قریب بارڈر پہ انہوں نے اپنی فوج کو ڈپلائی کیا اور اس سلسلے میں وہ ایک آرمی کی ایکسرسائز وغیرہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انڈیا میں الیکشن بہت زیادہ قریب ہیں، یعنی بہار میں ابھی الیکشن ہونے والے ہیں. تو جب بھی انڈیا میں الیکشنز ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی سچویشن انڈیا میں بنتی ہے تو یقیناً وہ اس کی جو ٹارگٹ ہوتا ہے اور اس الیکشن کی جو بیس ہوتی ہے، جس بیانیے پہ الیکشن لڑا جاتا ہے، وہ پاکستان کے خلاف ہی ہوتا ہے. عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے. تو یہ الیکشن بھی کیسے پاکستان کے خلاف اس کا بیانیہ نہ بنایا جائے گا، یہ ممکن نہیں لگتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا اس الیکشن کو بھی، اور اسپیسیفکلی اگر میں نریندر مودی کی بات کروں، بی جے پی کی بات کروں، تو یہ ایک کٹر ہندوؤں کی جماعت ہے اور اس جماعت کا بیسکلی موقف یہ رہا ہے کہ ہندوؤں کی بڑائی اور اکھنڈ بھارت اور پاکستان کی تباہی اور پاکستان کو واپس ہندوستان میں شامل کرنا اور مسلمانوں کی تباہی، بیسکلی ان کا ایک موٹیو رہا ہے. یہ مسلمانوں کے بڑے خلاف یہ ایک جماعت ہے. یہی جماعت ہے جس نے بابری مسجد کو گرایا تھا اور مختلف ہزاروں سو مسجدوں، سینکڑوں مسجدوں کو یہ گرانے والی جماعت ہے مسلمانوں کو. آپ کو یاد ہوگا کہ بی جے پی ہی اس وقت احمد آباد میں حکمران تھی کہ جب مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن دیکھنے کو ملا جس میں لاکھوں مسلمانوں نے شہادت نوش کی. یہ وہی بی جے پی کے اور وشوا ہندو پریشد اور آر ایس ایس کے گنڈے ہیں جو اس جماعت میں موجود ہیں، اور ابھی بھی ان کی فکر اور سوچ یہی ہے کہ پاکستان کو گالی دے کے اور اس پہ زور زبردستی کر کے ہندوؤں کے جذبات کے ساتھ انہیں بیوقوف بنا کے ووٹ لیا جائے. اور یقیناً یہ مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کی عوام اس کو اس دفعہ اس جو موٹیو ہے اس کو بائی کرے گی. they are very against with the foreign policies of Modi حکومت, اور as well as they are very against with the government of Modi, and this time they will be very well about this. اچھا, آج کی ایک اور سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ آج زرداری ہاؤس اسلام آباد میں آزاد کشمیر کے پیپلز پارٹی کے تقریباً تمام ہی لوگ آج وہاں موجود ہیں, اور بیسکلی وہاں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ہٹا کے, انوار الحق صاحب کو ہٹا کے نئے وزیر اعظم اور نئی حکومت سازی کے سلسلے میں آج یہ ملاقات کی جا رہی ہے. شرم کا مقام یہ ہے کہ ہماری اپنی حکومت ہے, اپنی ریاست ہے اور اپنا سارا سلسلہ ہے, پھر بھی ہمیں جو غیر ریاستی جماعتوں کے نیچے اور خاص کر کے زرداری, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مختلف جیسے فریال تالپور ہیں, زرداری صاحب ہیں, تو یہ فریال تالپور کی بہت ساری ملاقاتیں دیکھنے کو ملی ہیں. بیسکلی انہیں چاہیے 27 وہ ممبر اسمبلی کے ممبر کے 27 اسمبلی ممبرز اگر ان کے پاس ہوں گے تو وہ بیسکلی اپنی حکومت بنا سکیں گے, اپنا وزیر اعظم لا سکیں گے. تو 3 مختلف نام جن کے بارے میں بہت زیادہ سوچا جا رہا ہے کہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے کے بڑا ان کی چانسز بہت زیادہ واضح ہیں, جن میں چودھری یاسین صاحب
ہیں سردار یعقوب صاحب جن کا تعلق راولہ کوٹ سے ہے، اور ساتھ ہی لطیف اکبر صاحب ہیں ان کا تعلق بھی مظفر آباد سے ہے. تو ان تینوں حضرات کا وزیر اعظم بننے کے چانسز کافی زیادہ ہیں. میرے نزدیک جو چودھری یاسین اور لطیف اکبر ہیں ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن زیادہ ٹف ہے. حاجی یعقوب صاحب کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک اتنے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، بٹ اسٹل ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں کہ حاجی یعقوب صاحب کا، الحاج سردار یعقوب صاحب جو کہ راولہ کوٹ سے تعلق ہیں، پیپلز پارٹی میں ہیں، پچھلے 5-6 سال سے وہ پیپلز پارٹی میں ہیں. لاسٹ الیکشن انہوں نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑا. ان کا ایک بہت اچھا تعلق ہے زرداری صاحب کے ساتھ. تو چونکہ زرداری ابھی صدر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ پیپلز پارٹی کے وہ انہی کا بیسکلی ایک سکہ چلتا ہے، تو اگر ہو سکتا ہے یہ چانسز ہیں کہ حاجی یعقوب صاحب چونکہ ان کی رفاقت زرداری صاحب کے ساتھ زیادہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے، یہ قوی ممکن ہے کہ حاجی یعقوب صاحب کو بھی وزیر اعظم بنایا جا سکے. آج ہی انشاءاللہ اگر 27 ممبران کی اگر ان کو میجورٹی مل جاتی ہے، کنفرمیشن مل جاتی ہے، اور اسی سلسلے میں فریال تالپور بھی لگی رہی ہیں، مختلف لوگوں کو انہوں نے اپروچ کیا، یقیناً ان کو سہانے خواب بھی دکھائے ہوں گے، یقیناً ان کو پیسوں کی آفر بھی ہوگی، انہیں بہت ساری آفرز ہوں گی. آج ایک چور بازاری اور ایک خرید و فروخت کا سلسلہ اور ہارس ٹریڈنگ جسے کہتے ہیں وہ آج جاری ہے آج رات کو، اور بہت سارے کنیکشنز ہوں گے. میں بس اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے کہ اپنی آزاد حکومت، جس کو آزاد حکومت کہا جاتا ہے، وہ اتنی آزاد نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومت اور اپنے وزیر اعظم کا انتخاب خود کر سکے، بلکہ وہ بھی ایک غیر ریاستی جماعت جیسی پاکستان پیپلز پارٹی کے انڈر ہے، اور یقیناً اس کا فیصلہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے ہی کریں گے، جو کہ شرم کا مقام ہے. یقیناً ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور یہ ایک پازیٹیو وے نہیں ہے ریاست آزاد جموں